الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم صل علی روح محمد فی الارواح وصل علی جسد محمد فی الاجساد وصل علی قبر محمد فی القبور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ الملک کے مضامین کا بیان چل رہا ہے۔ گزشتہ نشست میں اس عنوان پر گفتگو کی جا رہی تھی کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے تابع اور مسخر بنا دیا ہے، لہٰذا تم اس زمین میں چلو پھرو، اپنی ضروریات کو پورا کرو، اور جو رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دنیا میں کر رکھا ہے اس رزق کو استعمال کرو۔ لیکن وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اصل بات کی طرف توجہ دلا دی کہ رزق کی تلاش میں جو آخرت ہے کہیں اس کو نہ بھول جانا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ مرنے کے بعد پھر تمہیں دوبارہ جی اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہی پیش ہونا ہے، اور یہ مرنے کے بعد جو دوبارہ زندہ ہونا ہے یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اللہ پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان نہ ہو۔ بچپن سے ہم یہ چیزیں پڑھتے بھی آ رہے ہیں اور سنتے بھی آ رہے ہیں، لیکن بار بار ان باتوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یاد دہانی ہوتی رہے۔ تو یہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے روزانہ ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جو نیند ہے، نیند یہ بھی ایک طرح کی موت ہی ہے، اور جب ہم صبح نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مرنے کے بعد ایک زندگی ہمیں اور نہیں مل گئی۔ جب ہم سونے لگتے ہیں تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بسمک اللہم اموت و احیا، یا اللہم بسمک اموت و احیا، اس طرح پڑھ لیں، اس طرح پڑھ لیں، دونوں قسم کے الفاظ احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو جس کا معنی کیا ہے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ آپ کا نام لے کر میں مرتا ہوں اور آپ کا نام لے کر ہی میں دوبارہ زندہ ہوں گا۔ اور جب ہم صبح بیدار ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، وہاں بھی یہی لفظ ہے وإلیہ النشور۔ اس کا معنی کیا ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ احیانا بعد ما اماتنا، جس نے پہلے ہمیں موت دی پھر موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی دی۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور پھر ایک دن ایسا آنا ہے کہ جب یہ دنیا کی زندگی بالکل ختم ہو جانی ہے اور آخرت کی زندگی کا آغاز ہو جانا ہے، یعنی کہ دنیا کی زندگی کے خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ایک نئی زندگی دیں گے۔ تو اصل بات جو ہے نقطہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بیسیوں مقامات پر اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تمہارا یہاں پر رہنا ہمیشگی کی بنیاد پر نہیں ہے، تمہاری یہاں کی نعمتیں ہمیشگی کی بنیاد پر نہیں ہیں، تمہاری یہاں پہ ضرورتیں، خواہشات یہ ہمیشگی کی بنیاد پر نہیں ہے، یہاں کی راحتیں، یہاں کی تکالیف یہ ہمیشگی کی بنیاد پر نہیں ہیں، بلکہ یہ عارضی ہیں۔ دنیا کے ختم ہونے کے ساتھ یہ سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے، پھر وَإِلَيْهِ النُّشُورُ پھر تمہیں آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو اس لیے میں ہمیشہ احباب کی خدمت میں یہ بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو مسنون دعائیں ہیں ان کو یاد کرنے کا اور ان کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ضروریات زندگی میں سے ہیں۔ جس طرح کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، اسی طرح ان دعاؤں کا پڑھنا یہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ بیت الخلاء میں جانے کے وقت کی دعا، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے وقت کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سو کر جب اٹھیں اس وقت کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا وجہ تو نہیں یہ دعائیں تلقین فرما دی نا، کوئی وجہ ہے تو تلقین فرمائی ہیں۔ تو اس لیے ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال
تذکرہ کیا چل رہا تھا؟ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ. بھائی فکر معاش رکھو. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہاں پر تمہیں بھیجا ہے. اللہ چاہیں تو تمہیں گھر بیٹھے بھی روزی کھلا سکتے ہیں, روٹی کھلا سکتے ہیں, لیکن اللہ کی حکمت کے یہ بات خلاف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر معاش کا انتظام رکھا ہے. فرمایا کہ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, معاش کی فکر کرو, لیکن معاش کی فکر میں معاد کی فکر کو نہ بھولو. اس لیے فرما دیا کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ گزشتہ جمعے میں یہ تھوڑی سی بات رہ گئی تھی, تو اس لیے میں نے یہ آپ کے سامنے عرض کر دی. اگلی 2 آیتوں کی تفسیر ہم پڑھ چکے تھے کہ امن ھذا الذی یرزقکم, کیا آیت ہے؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. اس پر بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آسمانوں میں ایک ذات ہے, جو رب ہے تمہارا, جو خدا ہے, کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا تم اتنے نڈر اور اتنے بہادر ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں والی ہوا بھیج دے, اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں زمین کے اندر دھسا دے, تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ تو سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ بھئی زندگی کے جو معمولات ہیں ان معمولات کے اوپر غور و فکر کرو, نظر ثانی کرو, کہیں میرا عمل جو ہے وہ میرے اللہ کے احکام کے خلاف تو نہیں چل رہا. اور آخر میں کیا فرمایا تھا کہ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ, کیسا رہا پھر میرا ڈرانا. ابھی آگے بھی ایک جملہ آ رہا ہے, اس کو بھی ساتھ میں لا لیتے تو پھر بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اگلی آیت کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے بھی بہت سو نے جھٹلایا, تو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, پھر کیسی تھی میری پکڑ. یہ جب جملہ میں پڑھ رہا تھا نا دوران مطالعہ, تو مجھے ایک بات ایک ذہن میں آئی. تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر غور کیا تو ایک بات ذہن میں آئی. کوئی آدمی کوئی کارنامہ انجام دے دیتا ہے, کسی نے کوئی اچھی تقریر کر دی, کسی نے کوئی اچھا بیان دے دیا, کسی نے کوئی اچھی کتاب لکھ دی, یا کسی نے کوئی بھی کام کر لیا, اچھا کام, تگڑا کام, تو وہ اپنے دوست احباب سے جا کر کیا پوچھتا ہے؟ کیسا رہا پھر؟ ایسا ہی ہے نا جی. تو اس پوچھنے کا مقصد ان سے جواب مانگنا نہیں ہوتا, بلکہ اس پوچھنے کا مقصد یہ بتلانا ہوتا ہے کہ میں نے کام کتنا زبردست کیا. سمجھ میں آئی بات؟ کسی مقرر نے بہت اچھی تقریر کی, وہ جا کر اپنے دوستوں میں جا کر بیٹھے گئے, کہتے یار کیسی رہی تقریر پھر آج میری؟ تو اگلے تو کہیں گے نا جی اچھی رہی. ایسے ہی ہے نا. میں اپنی بات نہیں کر رہا, آپ سے نہیں پوچھ رہا, میں ویسے ایک مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں. مجھے پتہ ہے میں تو ایک طالب علم ہوں, مجھے تو تقریر وقریر کرنی آتی نہیں ہے, یہ تو بس ایسے ہی جو پڑھ کے آ جاتے ہیں وہی آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. تو میں یہ آیت سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اس کو آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا اپنے لیول پہ آنا پڑے گا. تو اللہ کیا کریں؟ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. دیکھا پھر کیسی تھی میری پکڑ. تو اللہ ہم سے پوچھ نہیں رہے کہ کیسی تھی, اللہ بتا رہے ہیں کہ کیسی زبردست تھی. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جنہوں نے پہلے جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا ذرا غور کر لو. عاد کا کیا انجام ہوا؟ عاد جو تھے, عاد کے متعلق ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں, شاید آگے بھی کہیں تذکرہ آ جائے. ان کے 120 فٹ کے قریب ان کے قد ہوا کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور اس دنیا کے اندر کوئی موجود نہیں ہے. تو اللہ پاک نے ان کو کیا جواب دیا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. جو اتنی طاقتور مخلوق پیدا کر سکتا ہے تو وہ خالق خود کتنا طاقتور ہوگا, خالد کے خود کتنے اختیارات ہوں گے. جس نے تمہیں یہ اختیار دے دیا کہ تم اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کی چوٹیاں اٹھا کر پھینک دیتے ہو, تو وہ خالق خود کتنا طاقتور ہوگا. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. دیکھا پھر کیسی تھی میری پکڑ. میں اصل میں آج چاہ رہا ہوں کہ میں اس سورہ ملک کے مضامین کو مکمل کر دوں, اس لیے میں جلدی جا رہا ہوں مختصر کر کے. اگلی آیت کیا ہے؟ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. خلاصہ تفسیر, اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ, اپنا سر اٹھا کر دیکھو پرندوں کی طرف. صافات, کیسے وہ صف بستہ چل رہے ہیں, صف آرا ہو کر چل رہے ہیں. وَيَقْبِضْنَ, کبھی اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں, کبھی اپنے پروں کو کھولتے ہیں. مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ, ان کو رحمان نے اپنی گرفت میں رکھا ہوا ہے, رحمان کے حکم ہے, رحمان کی پکڑ ہے. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ, بے شک وہ جو رحمان ہے وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. اب ذرا سمجھ لیں اس آیت کو. دیکھیں, جب سورہ ملک کا آغاز ہوا تو اللہ نے سب سے پہلے کس کا تذکرہ کیا؟ آسمانوں کا. کیا فرمایا؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا. بھائی 7 آسمان ہم نے بنائے, تو پہلے اللہ نے کس کا تذکرہ کیا؟ آسمانوں کا. اور ابھی شروع میں نے بتایا کس کا تذکرہ کیا؟ زمین کا. هو الذی
جعل لکم الارض ذلولا، کہ اللہ نے زمین تمہارے تابع مسخر نرم کر دی ہے، ٹھیک۔ آسمان کا تذکرہ ہو گیا، زمین کا تذکرہ ہو گیا۔ اب آسمان اور زمین کے درمیان میں جہاں تک ہماری حد ہے دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، جہاں تک ہماری صلاحیت ہے، تو آسمان اور زمین کے درمیان میں کیا ہے؟ ہوا ہے، فضا ہے، اس کے بعد خلا ہے۔ تو ہماری نظر تو ہوا تک ہی جاتی ہے، تو پہلے آسمان کا تذکرہ، پھر زمین کا تذکرہ، اب آسمان اور زمین کے درمیان کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، بھائی پرندوں کو دیکھتے نہیں کیسے ایک ساتھ صف بنا کر وہ لوگ چلتے ہیں؟ وَيَقْبِضْنَ، کبھی اپنے پروں کو کھولتے ہیں، کبھی اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں، باوجود اس کے کہ زمین کے اندر کشش ثقل ہے، وہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ گریوٹی، کہ وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن پرندے جو ہیں پھر بھی زمین پر گرتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرندوں کے پروں کا کمال نہیں ہے، بلکہ ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان نے ان کو تھام کر رکھا ہوا ہے۔ اگر رحمان کا حکم نہ ہو تو پرندے ہوا میں اڑ نہیں سکتے۔ بھائی گھوڑا ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا۔ گدھا ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا۔ میں اور آپ ہوا میں اڑ سکتے ہیں؟ نہیں اڑ سکتے، اس لیے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اڑنے کی صلاحیت ہی نہیں دی، ٹھیک۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اڑنے کی صلاحیت بھی دی ہے اور پھر ساتھ اپنا حکم بھی دیا ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی پرندہ ہوا میں اڑ نہیں سکتا۔ یہ اللہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی میری منشا کے بغیر، میری اجازت کے بغیر، میرے حکم کے بغیر نہ کوئی پرندہ ہوا میں اڑ سکتا ہے اور نہ کوئی مخلوق زمین پر چل سکتی ہے۔ میں اور آپ زمین پر چلتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ نے ہمیں پاؤں دے دیے اس لیے ہم زمین پر چل رہے ہیں۔ بھائی پاؤں دینے کی وجہ سے ہم زمین پر نہیں چل رہے، ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے زمین پر چل رہے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو بے شمار پاؤں والے بھی ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر چل نہیں سکتے، بے شمار آنکھوں والے ایسے ہوتے ہیں کہ آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، بے شمار کانوں والے ایسے ہیں کہ کان ہوتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر اللہ کا حکم نہیں ہے، وہاں پر اللہ کی منشا نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، بھائی پرندوں کو دیکھو کیسے انہوں نے پر پھیلائے ہوئے ہیں، کبھی پروں کو سمیٹتے ہیں، کبھی پروں کو کھولتے ہیں، اور کیسے ایک ساتھ صف بنا کر چلتے ہیں۔ کیوں چلتے ہیں؟ آیت کا یہ ٹکڑا یاد کر لیں، ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو رحمان نے تھام کر رکھا ہوا ہے۔ رحمان کا حکم نہ ہو تو وہ ہوا میں اڑ نہیں سکتے۔ انہ بکل شیء بصیر، رحمان ہر مخلوق پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کوئی مخلوق یہ نہ سمجھے کہ میں رحمان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہوں، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھئی رحمان مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی اس فکر میں نہ پڑے کہ میرا اللہ کہیں خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ مجھ سے غافل ہو گیا۔ نہ، اللہ کہہ رہے کہ میں کسی سے غافل نہیں ہوں۔ تم غافل ہو سکتے ہو، میں غافل نہیں ہو سکتا۔ بھائی میں اپنے انداز میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ اگر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں، ہزارواں حصہ بھی نہیں، کروڑویں حصے کے لیے اللہ تعالیٰ اگر اپنی نظر رحمت اس کائنات سے ہٹا لینا تو ختم ہو جائے سب کچھ۔ یہ اللہ کی نظر رحمت کا اثر ہے جو یہ کائنات ابھی تک چل رہی ہے، کائنات کا نظام چل رہا ہے، تھما ہوا ہے سارا کا سارا نظام۔ جس دن اللہ چاہے گا اس کائنات کے نظام کو سمیٹ دے گا، تو پھر کیا پہاڑ، تو پھر کیا دریا، تو کیا سمندر، پھر کچھ بھی باقی بچنے والا نہیں ہے۔ اگلی آیت کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، یہی آیت ہے نا آگے؟ اب وہ نہیں چاہیے آگے، ایک رحل ٹائپ کی ہونی چاہیے جس پہ قرآن پاک رکھا ہو۔ بسا اوقات پڑھنے میں، بیان کرنے میں نا آیت آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو پھر ہے۔ چلو وہ شبیر صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے ہی کرنا ہے، پیسے ہم دے دیں گے آپ کو، فکر نہ کریں۔ اچھا جی چلو، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اب یہ آیت ذرا توجہ طلب ہے، کیا فرمایا؟ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور، بھائی اگر اللہ تمہارا رزق روک لے تو کون تمہیں رزق دے گا؟ آج ہم ایک بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جی میں محنت کر رہا ہوں اس لیے مجھے پیسے مل رہے ہیں، میں صبح سے شام تک جا کر اپنی دکان پر، اپنے شو روم پر، اپنے کارخانے پر، اپنی فیکٹری پر، اپنے کلینک پر، بازار میں جا کر میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اس کے عوض میں مجھے پیسے مل رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ تو سبب ہے، اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ رزق تمہارا آسمان سے آ رہا ہے۔ ابھی ہم سورہ ذاریات میں بھی پڑھ کر آ چکے ہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ کہتے ہیں رزق تو تمہارا آسمانوں سے آتا ہے۔
یہاں تو تمہیں اسباب کے درجے میں کام پہ لگایا ہوا ہے، کیوں؟ اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ اگر سارے ہی، میں ایک مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ سارے ہی پیسے والے ہو جائیں، آمین بول دو بھائی کہ پیسہ آتا ہوا برا لگتا ہے کسی کو؟ بھائی سارے پیسے والے ہو جائیں، اللہ کرے ایسا کوئی وقت آئے کہ سارے پیسے والے ہو جائیں، تو بھائی پھر مزدوری کون کرے گا؟ جب مزدور بھی کروڑ پتی بن جائے گا تو وہ کہے گا بھائی میں کیوں مزدوری کروں؟ ایسا ہی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ سارے غریب ہو جائیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، سارے غریب ہو جائیں، تو پھر ان کو کھلانے پلانے والا کون ہوگا؟ ان کو تنخواہ دینے والا کون ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے یہ تفاوت رکھا ہے، کہیں دولت ہے تو کہیں دولت نہیں ہے۔ اور ہم یہ بار بار یہ مضمون پڑھ کر آ چکے ہیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بھائی جس کو چاہتا ہے جتنا دیتا ہے۔ وہ ایک آدمی نے نا دیگ پکوائی، دیگ، تو اس نے اپنے خادم کو کہا، اپنے ملازم کو، کہ بھائی جاؤ جا کے اس دیگ کو جو ہے نا وہ لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو وہ ملازم نے کہا کہ جی اللہ والی ونڈ ونڈا یا بندیاں والی ونڈ ونڈا، یہ شاید میں نے پہلے بھی کسی بیان میں بیان کیا تھا۔ تو وہ ملازم نے کہا کہ جا یار تو اللہ والی ونڈ ونڈ دے، یعنی اللہ کے طریقے پہ تقسیم کر دے۔ اب جب وہ تقسیم کرنے لگا تو کسی کو ایک مٹھی چاول دے رہا ہے، کسی کو ایک پلیٹ چاول دے رہا ہے، کسی کو 4 پلیٹیں چاول دے رہا ہے۔ تو وہ مالک نے کہا یہ تم کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی اللہ کی تقسیم تو ایسے ہی ہے نا، کسی کو تھوڑا دیا ہے تو کسی کو زیادہ دیا ہے تو کسی کو بہت زیادہ دیا ہے۔ تو اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو تمہاری آزمائش کے لیے ہم یہ سلسلہ چلا رہے ہیں، وگرنہ اللہ چاہے تو سب کو امیر بنا دے، اللہ چاہے تو سب کو غریب بنا دے، اللہ چاہے تو ایسا نظام کر دے کہ ہر بندہ اپنے اپنے گھر میں بیٹھا ہو، آسمان سے روٹی اتر کے آ رہی ہو، صبح بھی شام بھی دوپہر بھی، آدمی پیٹ بھر کر کھا رہا ہو، اسے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میری منشا اور میری حکمت کے خلاف ہے۔ اگر اس طرح کا یہ معاملہ ہو گیا پھر تمہاری آزمائش کیسے ہوگی؟ پھر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون حلال کما رہا ہے کون حرام کما رہا ہے؟ پھر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون حلال اور حرام میں تمیز کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، بھائی اگر اللہ آسمان سے تمہارا رزق روک لے تو کون تمہیں رزق دے گا؟ لیکن اس کے باوجود بل لجوا فی عتو و نفور، یہ لوگ بری سرکشی میں اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اللہ فرما رہے ہیں ایک مثال دے کے، کہہ رہے ہیں فیصلہ تم خود کر لو، مثال میں دے دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے جو منہ کے بل چل رہا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو سیدھا سیدھا چل رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فیصلہ تم کر لو، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، کہ جو منہ کے بل چل رہا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، جو سیدھا چل رہا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فیصلہ تم کر لو۔ یقیناً ہر کوئی یہی کہے گا کہ بھئی جو سیدھا چل رہا ہے وہ زیادہ سمجھدار ہے، اس کے پاس عقل ہے، شعور ہے، ادراک ہے، وہ اپنے اس عقل شعور ادراک کو استعمال کرتے ہوئے سیدھے راستے پہ چل رہا ہے۔ منہ جھکا کے کون چلتا ہے؟ بولے نا بھائی، منہ جھکا کے تو جانور چلتے ہیں نا، جن کی نظر ہر وقت زمین پر رہتی ہے، ہر وقت اپنی روزی روٹی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ بے وقوفی ہے، اس کی خواہش ہے کہ اسے ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کو ملتا رہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم کارآمد مخلوق ہو، تمہیں ناکام مخلوق میں نے نہیں بنایا، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تمہارا کام ہر وقت روزی روٹی کی فکر کرنا نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے رات تک، رات سے پھر صبح تک 24 گھنٹے کی ایک ہی سوچ بنائی ہوئی ہے، بھئی پیسہ کہاں سے آ جائے، 2 دونی 4 کیسے ہو جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہارا کام نہیں ہے، ہاں جتنا تمہارے ذمہ کام لگایا اتنا کام کرو بس۔ ابھی پڑھ کر آ رہے ہیں، یہی مضمون سارا چل رہا ہے نا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، بھائی فکر رکھو رزق کی لیکن آخرت کو نہ بھولو۔ تو آگے اللہ مثال یہ دے رہے ہیں کہ تم خواہشات کے غلام مت بنو۔ یہ جانور ہے جو خواہشات کا غلام ہے، جو ہر وقت سر جھکائے چلتا ہے، بس اسی لالچ میں وہ چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے، ہر جگہ منہ مارتا پھرے گا۔ میں اس جانور کا نام نہیں لینا چاہتا، مسجد کے ماحول کے ادب کے خلاف ہے، تو ہر جگہ منہ مارے گا۔ کیوں؟ کہ مجھے یہاں سے کوئی ہڈی مل جائے، مجھے یہاں سے کوئی گوشت کا ٹکڑا مل جائے، مجھے یہاں سے کوئی چیز مل جائے، ہر جگہ منہ مارے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم نے ہر جگہ منہ نہیں مارنا،
تمہارا ایک کرائٹیریا ہے، تمہاری ایک حدود ہیں، بس تم نے اس حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرنا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ بھائی زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے؟ جو منہ کے بل چل رہا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا جو سیدھا سیدھا چل رہا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں فیصلہ خود کر لو۔ یقیناً ہر ذی شعور انسان یہی کہے گا، جو سیدھا سیدھا چل رہا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، اس کے پاس سمجھ ہے، اس کے پاس عقل ہے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں اگایا ہے۔ جیسے فصل اگاتے ہیں نا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں زمین میں اسی طرح اگایا ہے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ پھر وہی بات آ گئی، پہلے کیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اب کیا ہے کہ تم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ میرے استاد محترم ہیں، میں نے پچھلے جمعے بھی ان کا تذکرہ کیا تھا، مولانا فیاض الدین صاحب، شیخ الحدیث ہیں جامعہ اشرفیہ کے، دامت برکاتہم۔ تو وہ اس آیت کی جب تفسیر فرما رہے تھے تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اور میرا دل کیا کہ میں اپنے استاد کی بات آپ کے سامنے پہنچاؤں۔ حضرت نے ایک مثال بیان فرمائی، کہتے دیکھو زمیندار ہے نا، زمیندار کسان محنت کرتا ہے، بیج لگاتا ہے، پہلے ہل چلاتا ہے، پھر بیج لگاتا ہے، پھر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، وقت پر پانی لگاتا ہے، پھر جناب کوئی 6 مہینے کے بعد جا کے اس کی کہیں فصل تیار ہو جاتی ہے۔ جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے اس فصل کی؟ بولے بھائی، کٹائی کرتا ہے۔ کٹائی کرنے کے بعد پھر دانہ علیحدہ کرتا ہے اور بھوسا کیا کرتا ہے بھائی؟ علیحدہ کرتا ہے۔ اب آئیں ذرا اس آیت کی طرف، اس بات کو، اس مثال کو یہاں پہ ذہن میں رکھیں، ابھی مکمل نہیں ہوئی، ابھی بعد میں پھر آتا ہوں۔ اب اگلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قل هو الذی ذرأکم فی الارض۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں زمین میں اگایا ہے، اگایا ہے، اگایا ہے، اور اگانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ دانہ علیحدہ کر دے گا اور بھوسا، بولیں بھائی، علیحدہ کر دے گا، جس طرح زمیندار کرتا ہے۔ اچھا، جب دانہ علیحدہ ہو جاتا ہے، بھوسا علیحدہ ہو جاتا ہے، پھر زمیندار اس بھوسے کو کیا کرتا ہے؟ بھائی آپ تو زمیندار کسان لوگ ہیں، بتائیں نا مجھے، بھوسے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ جلا دیا جاتا ہے نا اسے، جی جلا دیا جاتا ہے، یا جانوروں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیکار چیز ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھوسے کو جلا دے گا، کہاں جلائے گا؟ جہنم کی آگ میں۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کا یہی معنی ہے بھائی تم سب نے اکٹھے ہو کر ادھر ہی جمع ہو کر اسی کے پاس جانا ہے، پھر وہ تمہارے درمیان میں فیصلہ کرے گا۔ پھر جو دانہ ہوگا، کھرا دانہ ہوگا، اس کا مقام کچھ اور ہے، اور جو کھوٹا ہوگا، بھوسا ہوگا، اس کا مقام کچھ اور ہے۔ جو کھرا ہوگا اس کا مقام جنت ہے، جو کھوٹا ہوگا اس کا مقام جہنم کی آگ ہے۔ یہ ڈرانے والی باتیں نہیں کر رہا، اللہ کی باتیں آپ کے سامنے، قرآن کی آیات آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ آپ کہہ دیجئے محبوب، آپ اپنی زبانی یہ اعلان کر دیجئے، هو الذی ذرأکم فی الارض، وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں اگایا ہے، والیہ تحشرون، پھر تمہیں سب کو اکٹھا ہو کر اس کی طرف جانا پڑے گا۔ اگلی آیت، قل هو الذی انشأکم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس آیت کو ذرا سمجھ لیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ محبوب آپ کہہ دیجئے، هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، اس نے تمہیں پیدا کیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اس نے تمہیں کان دیے ہیں سننے کے لیے، وَالْأَبْصَارَ، اس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تمہیں دل دیے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہو جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے گا؟ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین اور آسان ترین طریقہ کیا ہے کہ بھئی جس مقصد کے لیے اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اسی مقصد میں استعمال کرنا۔ آنکھیں اللہ نے کیوں دی ہیں؟ دیکھنے کے لیے دی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پابندی لگا دی ہے کہ یہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا۔ تو اگر تو انسان اس نہ دیکھنے والی چیزوں سے بچ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اللہ کی نعمت کا، بولے بھائی، شکر ادا کر دیا۔ کان اللہ نے کس لیے دیے ہیں؟ سننے کے لیے۔ اللہ نے یہ کان گانے سننے کے لیے نہیں دیے ہیں۔ اللہ نے یہ آنکھیں ناچ گانا دیکھنے کے لیے نہیں دی ہیں۔ اللہ نے یہ کان غیبتیں سننے کے لیے نہیں دیے ہیں۔ اللہ نے یہ آنکھیں حرام دیکھنے کے لیے نہیں دی ہیں، بد نظری کرنے کے لیے نہیں دی ہیں۔ اللہ نے یہ کان ناجائز گفتگو سننے کے لیے نہیں دیے ہیں۔ اللہ نے یہ کان کیا سننے کے لیے دیے ہیں؟ بھائی ان کانوں سے سننا ہے تو اللہ کا قرآن سنو،
نبی کا فرمان سنو، نیک باتیں سنو، دین کی باتیں سنو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ راستے ہیں جو تمہارے دل تک جا رہے ہیں. آگے دل کا بھی تذکرہ آ رہا ہے. آنکھ ایک راستہ ہے، آنکھ سے جو دیکھو گے دل پر اثر ہوگا، کان سے جو سنو گے دل پر اثر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ گانا سننے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. اندازہ لگائیے، ذرا غور کیجئے کہ گانا سن کہاں سے رہے ہیں؟ کان سے. لیکن منافقت کہاں پیدا ہو رہی ہے؟ دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے. فرمایا کہ گانا سننے سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، منافقت پیدا ہوتی ہے، اور اتنی تیزی سے پیدا ہوتی ہے کما ينبت الماء الزرع، جیسے کھیتی کو پانی لگانے سے کھیتی اگتی ہے، اسی طرح گانا سننے سے، کانوں سے اس دل کے اندر جو ہے وہ منافقت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ نے یہ کان گانے سننے کے لیے نہیں دیے، اللہ نے یہ کان آنکھیں ناجائز چیزیں دیکھنے کے لیے نہیں دی ہیں. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ آنکھوں سے جو دیکھو گے اس کا اثر کہاں تک پہنچے گا؟ دل تک پہنچے گا. کانوں سے جو سنیں گے اس کا اثر کہاں تک پہنچے گا؟ دل تک پہنچے گا. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو، جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو گیا تو تمہارا پورا کا پورا وجود خراب ہو جائے گا، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا سدھر گیا تو تمہارا پورا کا پورا وجود سدھر جائے گا. بھائی ہم ظاہری طور پر تو نیک ہیں لیکن ہمارے دل نیک. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ افئدہ، یہ دل میں نے تمہیں دیا ہے. یہ دل اس لیے نہیں دیا کہ اس دل کے اندر کفر ہو، یہ دل اس لیے نہیں دیا کہ اس دل کے اندر شرک ہو، یہ دل اس لیے نہیں دیا کہ اس دل کے اندر بدعت کی محبت ہو، سنت سے نفرت ہو. نہ، جب تک اس دل سے کفر نہیں نکلے گا، جب تک اس دل سے بت نہیں نکلیں گے، جب تک اس دل سے بدعت نہیں نکلے گی، یہ دل تمہارا نیک نہیں ہوگا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا صحابہ کرام کے متعلق کہ حضرت صحابہ کیسے تھے؟ تو بڑے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ ان کے دل نیک تھے. ہمارا ظاہر نیک ہے، دل نیک نہیں ہے. ظاہر میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دل کے اندر نفرت ہے. ظاہر میں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، دل کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، نفرت ہے. ایک ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے ہم لوگ. برا لگتا ہے ہمیں کہ یہ میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا نا، پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. یہ دل پاک نہیں ہے ابھی اس کا مطلب. اور دلوں کو پاک کرنا بہت ضروری ہے. باتیں کرنے سے دل پاک نہیں ہوگا، عملی طور پہ میدان میں کچھ کرنے سے دل پاک ہوگا. صدقہ و خیرات تو سب کرتے ہیں، نماز روزہ تو سب پڑھتے ہیں، اصل کمال کیا ہے کہ دل پاک ہو. ایک صحابی کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو. ایک اور صحابی ان کے پیچھے چل پڑے کہ میں دیکھوں تو صحیح ہے ایسا کون سا کام کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو. ان کے پاس گئے، دیکھے، ایک دو دن ان کی اجازت سے ٹھہرے ان کے پاس، ان کے معمولات دیکھے تو معمولات کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی. وہی عام روٹین کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، نہ کوئی اضافی نوافل، نہ کوئی ذکر اذکار، نہ کوئی کچھ، بس نماز اپنے وقت پر ادا کی، سارے معاملات اپنے وقت پر کیے. 2-3 دن کے بعد میں پوچھا کہ بھئی آپ کے معمولات میں کوئی اضافی چیز تو میں دیکھ ہی نہیں رہا. اللہ کے نبی آپ کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چلتے پھرتے جنتی ہیں، آخر آپ کا ایسا عمل کون سا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ میرا ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے جنت کی بشارت دے دی. عرض کیا کہ حضور وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ وہ عمل یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے. دل پاک ہے، دل میں بغض نہیں ہے، نفرت نہیں ہے. ہم لوگ تو دلوں میں نفرتیں لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگلا اپنی جگہ سے ہٹے، میں اس کی جگہ پر جا کر بیٹھوں. کیا ہمارے دفتروں کا یہ ماحول نہیں ہے جہاں پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یار جہاں سے ہمیں اللہ روزی دے رہا ہے نا، ہم اس جگہ سے سنسیئر نہیں ہیں، ہم اس جگہ سے سنجیدہ نہیں ہیں جہاں سے اللہ ہمیں روزی دے رہا ہے، جہاں سے اللہ نے ہمارے لیے رزق کا دروازہ کھولا ہوا ہے. ہم وہاں پر بیٹھ کر سنجیدہ نہیں ہیں. ہم وہاں پر بیٹھ کر بھی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ تمہارے ٹانگ کھینچنے سے اس کی روزی رک جائے گی؟ نہیں، اس کی روزی تو اللہ دے رہا ہے، تیری روزی بھی اللہ دے رہا ہے. تم کسی کی ٹانگ کھینچو گے تو ہو سکتا ہے اللہ اس کے لیے اس سے بہتر روزی کا انتظام کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری روزی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے. پھر کیا کرو گے؟
انسان یہ ہم میں سے سمجھ کے بیٹھا ہے کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میرے پاس یہ اختیار ہے، میں اب خدا بن گیا ہوں، میرے پاس یہ اختیار ہے، میں اب فرعون بن گیا ہوں، اب کوئی میرے سامنے آ کر ٹک نہیں سکتا، کوئی میرے سامنے آ کر ٹھہر نہیں سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود کیا فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے دل نیک تھے، دل نیک تھے۔ بھائی جب تک دل نیک نہیں ہوگا تب تک یہ ظاہری اعمال اثر انداز نہیں ہوں گے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ بھائی اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے ہیں، اللہ نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے سوچنے سمجھنے کے لیے تمہیں دل دیا ہے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، پھر بھی بہت تھوڑے ایسے لوگ ہو جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اچھا یہ آیت میں آگے پیچھے کر گیا، اگلی آیت کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کفار کہتے تھے کدھر ہے عذاب، آتا کیوں نہیں؟ آپ بڑا قیامت 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 کرتے رہتے ہیں، ہر وقت قیامت آتی کیوں نہیں ہے؟ ہر وقت ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہو، کدھر ہے اللہ کا عذاب؟ دکھاؤ ہمیں، کیوں نہیں آتا اللہ کا عذاب؟ جواب کیا آ رہا ہے؟ قُلْ انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ میری ذمہ داری قیامت سے ڈرانا ہے، میری ذمہ داری قیامت کا وقت بتانا نہیں ہے۔ اس کا وقت اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، کب آ جائے۔ اور پھر فرمایا کہ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، جب قیامت قریب آ جائے گی، جب اللہ کا عذاب قریب آ جائے گا تو سیئت وجوہ الذین کفروا، تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، پھر انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ قیامت جس کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ 2-4-5 منٹ اوپر ہو جائیں تو اجازت ہے، میں سورہ ملک آج مکمل کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اگلے جمعے سے ہم سورۃ القلم کا آغاز کریں۔ بھائی 2-4-5 منٹ اوپر ہو جائیں، کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اچھا کیا آیت چل رہی تھی؟ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ بھئی یہ ہے وہ اللہ کا عذاب جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، اب بچ کے دکھاؤ، کہاں نکل کے جاؤ گے؟ اب نہیں بچ کے جا سکتے۔ اگلی آیت کو سمجھ لیجئے ذرا، یہ آیت سمجھنے والی ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا۔ سمجھیے گا ذرا اس آیت کو، پھر یہ ذرا توجہ رکھیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گی کہ اگر میں اور میرے ساتھی ہلاک ہو جائیں اللہ کی طرف سے، یہ کس کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کی زبانی۔ کفار کا منشا یہ تھا، کفار کی چاہت یہ تھی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے تو نہ کوئی دین رہے گا نہ کوئی اسلام رہے گا، پھر ہماری موج مستی ہوگی۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ ان اہلکنی اللہ ومن معی، جو میں اور میرے ساتھی ہیں، اگر تمہارے نظریے کے مطابق، تمہاری سوچ کے مطابق ہم ختم ہو جائیں، او رحمنا، یا ہماری سوچ کے مطابق اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کر دے۔ بھائی دیکھو آخرت میں دو ہی معاملات ہیں نا، یا تو نجات ہوگی یا کیا ہوگی بھائی؟ پکڑ ہوگی۔ ٹھیک، تمہارا نظریہ ہمارے متعلق یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گے، اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے۔ ہمارا دونوں چیزوں پہ اعتقاد ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آ سکتی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، ہمارا تو دونوں کے اوپر اعتقاد ہے۔ تو بھائی اگر خدا نہ خواستہ تمہارے نظریے کے مطابق ہماری آخرت میں پکڑ ہو گئی تو ہمیں تو پہلے سے پتہ ہے، ہمارا تو اس کے اوپر بھی اعتقاد ہے، اور اگر ہمارے نظریے کے مطابق اللہ نے ہمارے حال پر رحم کر دیا اس کا بھی ہمارے اوپر ہمیں اعتقاد ہے اور یقین ہے۔ لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تمہیں کون اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ بھائی ہم تو اعتقاد رکھتے ہیں نا کہ یا تو اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ تم تو آخرت میں نہ اللہ کے عذاب کا اعتقاد رکھتے ہو نہ اللہ کی طرف سے معافی کا اعتقاد رکھتے ہو۔ تمہارا اعتقاد تو یہ ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے، کھا لے پی لے موج اڑا۔ ہمارا تو یہ اعتقاد نہیں ہے، ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ آخرت میں جا کر اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا پڑے گا، اور اس حساب کتاب کی بنیاد پر یا تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے یا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کافروں کو کون اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟
سمجھ میں آ گئی ہے آیت کا مفہوم؟ سمجھ میں آ گیا؟ اب انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو اور لطف اس کا دوبالا ہو جائے گا۔ اگلی آیت کیا ہے بھائی؟ قل هو الرحمن، قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ اس آیت کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں، پھر میں بات کو اپنی ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیں بھائی، جا کر اس آیت کا ترجمہ دیکھیے گا۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی فصاحت اور قرآن کریم کی بلاغت کا یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، لیکن اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ ایک علمی اصطلاح آپ کے سامنے استعمال کروں گا، کوشش کروں گا آسان الفاظ میں سمجھانے کی۔ پہلے ترجمہ سماعت فرمائے۔ ترجمہ کیا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، هو الرحمن، میرے ساتھ بولیں بھائی صاحب، وہ رحمان ہے، آمنا به، ہم اس پر ایمان لائے۔ ترجمے پر غور کیجئے گا، ترجمے پر غور کیجئے گا، ہم اس پر ایمان لائے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ترجمے پہ غور کیا آپ نے؟ پہلے کیا تھا کہ آمنا بھی، اس پر ایمان لائے۔ اب کیا ترجمہ آ رہا ہے کہ اسی پر ہم نے، یعنی اسی پر بھروسہ کیا کا مطلب کسی اور پر بھروسہ۔ بھائی نقطہ سمجھ میں آیا؟ یہ ترجمہ جا کر دیکھ لیجئے گا، ہر جگہ یہی ترجمہ لکھا ہوگا۔ ایک مثال اور آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کیا پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں؟ ایاک نعبد و ایاک، بچپن سے کیا ترجمہ آپ نے اس کا یاد کیا ہوا ہے؟ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب سمجھیے میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سارے کے سارے آپ اہل علم ہیں، مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ گرامر میں کسی زمانے میں ہم نے پڑھا کلمے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ جی بولو نا بھائی، 3 قسمیں۔ اسم فعل حرف نہیں پڑھا؟ مجھے بھی آج ہی یاد آیا اچانک ہی، میں نے بھی 30-32 سال پہلے پڑھا تھا۔ تو کلمے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3، اسم فعل حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کا، جگہ کا نام ہو، ٹھیک۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں، اور زمانے کتنے ہیں؟ ماضی، حال اور استقبال، مستقبل، ٹھیک۔ یہاں اور حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف بیچارہ جو ہے نا وہ نامراد ہوتا ہے، میں اس کو نامراد کہتا ہوں۔ بیچارہ جب تک ادھر سے کوئی آ کے نہیں ملے گا، ادھر سے کوئی آ کے نہیں ملے گا، اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عربی گرامر کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر اس کا مفعول ہوتا ہے، تب جا کے ایک جملہ مکمل ہوتا ہے۔ اب سمجھیے گا، ذرا غور کیجیے گا۔ قل هو الرحمن آمنا به، آمنا فعل ہے، آمنا ماضی کا صیغہ ہے جمع کا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ ہم ایمان لائے۔ تو ایمان لانا ایک فعل ہے نا، تو فعل آ گیا، آمنا بھی اس کا مفعول آ گیا۔ کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر، ٹھیک۔ بالکل اسی طرح توکلنا بھی ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پر معاملہ الٹ ہو گیا، یہاں پر مفعول پہلے آ گیا اور فعل پیچھے چلا گیا۔ آمنا بھی و توکلنا علیہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہے کیا؟ آمنا بھی و علیہ توکلنا۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اوپر سے تو نہیں گزر رہی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، گرامر کے اعتبار سے اصل عبارت کیا ہے؟ نعبد ایاک و نستعین ایاک، کیونکہ ایاک مفعول ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب مفعول کو فعل پر مقدم کر دیا جائے، یا جس چیز کو بعد میں آنا ہو اس کو پہلے لایا جائے، تو وہ معنی پھر اسی چیز کے اندر بند ہو جاتا ہے۔ نعبدو ایاک اگر ہو تو اس کا معنی ہوگا یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن جب ایاک نعبدو ہو گیا تو اب اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ تیری ہی، بولیں بھائی، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ نستعین ایاک ہوگا تو ترجمہ کیا ہوگا؟ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ایاک نستعین ہو گیا تو ترجمہ کیا ہو گیا؟ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں تک بات میں سمجھانا جو اب چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آمنا بھی فرمایا کہ بھئی ہم اللہ پر ایمان لائے، ادھر حصر کیوں نہیں آیا؟ وعلیہ توکلنا میں یہ معاملہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، علماء مفسرین نے بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے، فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا صرف اللہ کی ذات کے اندر بند نہیں ہے۔ آپ حضرات بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، میرے ساتھ سب مل کر پڑھیے گا، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اور وملائی، فرشتوں پر، اور کتبہ، کتابوں پر، اور رسلہ، رسولوں پر، اور والیوم آخری، آخرت کے دن پر، اور والقدری،
خیرہ، اچھی اور بری تقدیر پر۔ تو ایمان صرف ایک اللہ کی ذات پر لانے سے مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ان ساری کی ساری چیزوں پر بھی ایمان نہیں ہوگا، لیکن توکل صرف اور صرف اللہ کی ذات پر کیا جا سکتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور پر نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قدرت، جو طاقت، جو اختیار اللہ کے پاس ہے وہ مخلوق میں سے کسی اور کے پاس۔ شاید میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں، ٹھیک؟ تو آیت کا معنی کیا ہو گیا؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بھئی ان قریب پتہ لگ جائے گا کون کس کی کتنی گمراہی میں۔ 2 آیتیں رہ گئی ہیں، بس اس کو بھی ختم کریں جلدی جلدی تاکہ سورۃ الملک کے ہمارے 1 آیت رہ گئی ہے۔ اچھا بس وہ سامنے نہیں ہے نا جی، یہ بھول جاتے ہیں۔ تو آخری آیت کیا ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ بھئی توجہ رکھیے گا، یہ ابھی پہلے آیت کیا گزری ہے؟ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقًا۔ اگر وہ تمہارا رزق روک لے تو کون تمہیں رزق دے گا؟ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں اگر وہ تمہارا پانی خشک کر دے تو کون کہاں سے لے کے آؤ گے پانی؟ ذرا توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا ان آیات کے اوپر۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان اصبح ماؤکم غورا، اگر وہ تمہارا پانی خشک کر دے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، پانی کی سطح زیر زمین نیچے جاتی جا رہی ہے۔ غورا کا یہی معنی ہے، یہی معنی ہے۔ دیکھو کیسے وقت پر ہم ان آیات کو پڑھ رہے ہیں۔ ان اصبح ماؤکم غورا، اگر اللہ پانی کی سطح کم کرنا شروع کر دے، فمن یاتیکم بماء معین، کہاں سے لے کے آؤ گے پانی؟ ہے تمہارے پاس اتنی قوت؟ ہے تمہارے پاس اتنا اختیار؟ ہے تمہارے پاس اتنی طاقت کہ تم اللہ کا مقابلہ کر سکو؟ تو یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں کیوں سمجھائی جا رہی ہیں؟ یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے سمجھائی جا رہی ہیں، اور وہ ایک مقصد کیا ہے؟ کہ بھئی ہمیشہ اللہ کے سامنے سر کو جھکا کے رکھو، ہمیشہ اس کے بندے بن کر رہو، ہمیشہ اس کی عاجزی اختیار کرو۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، سورہ واقعہ روزانہ پڑھتے ہیں، کیا اللہ کہتے ہیں؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو روزانہ تم پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتے ہو، اانزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، آسمان سے تم اتار کر لے کر آتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ افرأیتم النار التی تورون، یہ جو آگ روزانہ جلاتے ہو، اس آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت ہم نے پیدا کی ہے تم نے پیدا کی ہے؟ پتھر کو پتھر سے رگڑ کر جو آگ جلاتے ہو، لکڑی کو لکڑی سے رگڑ کر جو آگ جلاتے ہو، مسالے کو مسالے سے رگڑ کر جو آگ جلاتے ہو، اس کے اندر آگ کی چنگاری پیدا کرنے کی اللہ کہہ رہے ہیں صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ تو کیا فرمایا؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اگر اللہ پانی کو خشک کر دے تو فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، کون ہے جو اس پانی کو، بہتے ہوئے پانی کو لے کر آئے گا؟ سورۃ الملک کے مضامین الحمدللہ مختصر انداز میں مکمل ہوئے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ المنجیہ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے وقت میں جو شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا معمول بنائے گا، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے۔ ایک مختصر سی حدیث سنا کر بات مکمل کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام کسی سفر میں ہیں، اس سفر میں انہوں نے ایک جگہ پر خیمہ لگایا تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ نیچے قبر ہے۔ صحیح حدیث سنا رہا ہوں، ان کو پتہ نہیں تھا نیچے قبر ہے۔ تو اچانک اس قبر میں سے سورۃ الملک کی تلاوت کی آواز آنے لگی۔ یہ حوالہ مجھے اس وقت اس لیے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ 5 نشستیں پہلے جب سورۃ الملک کے مضامین ہم نے شروع کیے تھے تب میں نے مطالعہ کیا تھا، حوالہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے، حوالہ مل جائے گا بہرحال جس کو چاہیے ہوگا۔ تو بہرحال خیمہ لگایا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، تو اس قبر میں سے سورۃ الملک کی تلاوت کی آواز آنے لگی۔ جا کر حضور علیہ السلام کو بتلایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ سورۃ الملک جو ہے یہ سورۃ المنجیہ ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو پڑھتے ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان سب کو استقامت عطا فرمائے، جو نہیں پڑھتے وہ آج سے اپنا پڑھنے کا معمول بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔